تو ہمارے وہ جو بھائی تھے جنہوں نے مولانا الیاس گھمن صاحب اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے دفاع میں کچھ جوابات دینے کی کوشش کی، انہوں نے حسن بصری رحمہ اللہ کے سیدنا علی سے سماع ثابت کرنے کے لیے ایک بڑی عجیب، سب سے پہلی جو دلیل پیش کی وہ بڑی ویسے ہوتا یہ ہے کہ جو دلیل پہلی ہوتی ہے نا، انسان کی فطرت ہے، وہ اس کے نزدیک کبھی اور ٹھوس دلیل ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے، جو اس سے وہ مدعا واضح ہو رہا ہوتا ہے تب وہ پیش کرتا ہے۔ اچھا جی، وہ کیا پیش کی؟ وہ دلیل انہوں نے پیش کی ہے تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب سے۔ اچھا جی، حسن سند کے ساتھ، اس کی سند بھی حسن ہے جی ٹھیک ہے۔ وہ روایت اس طرح ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی سے روایت ہے، وہ انیل حسانی حسن سے بیان کرتے ہیں کہ انی عند علی رضی اللہ عنہ، میں علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اس جاءت الصیحۃ من دار عثمان، جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر سے چیخ کی آواز، یعنی جب ان کی شہادت ہوئی تو میں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تو انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ حسن بصری تو اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس تھے جب شہادت عثمان ہوئی ہے۔ اچھا جی، تو حالانکہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا بھی غور نہیں کیا، سب سے جو بنیادی دلیل پیش کی حسن بصری کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے سماع کی، تو وہ حسن بصری نہیں ہے بلکہ وہ حسن بن علی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ تو حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ الاصابہ فی تمجید الصحابہ کے اندر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ جلد 545 پہ ایک روایت ذکر کی ہے، جس سے واضح طور پتہ چلتا ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی کی جو روایت ہے حسن سے، وہ حسن بن علی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ جی، ایک بات ہو گئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حافظ اس اثر کو کسی بھی انسان، کسی بھی عالم نے دنیا جہان میں حسن بصری کا علی کے سماع کے حوالے اس کو پیش ہی نہیں کیا، حالانکہ محدثین تو سارے جانتے تھے نا۔ جی، تاریخ الکبیر 5/60 پہ یہ روایت موجود ہے، ساری دنیا کو یہ پتہ تھا۔ جی، وہ انہوں نے جھوٹی روایتیں گھاڑ لی ہیں، یہ نہیں پیش کر سکے، یعنی حسن رضی اللہ تعالی، حسن بن علی کو حسن بصری بنا دیا نا۔ جی، کتنی بڑی غلطی اور خطا ہے، ان کو تحقیق کر لینی چاہیے۔ اصل میں یہ ہے کہ عبداللہ بن جابر عبدی کے شاگردوں میں، استادوں میں حسن بن علی رضی اللہ ہو سکتے ہیں اور نہیں ہے جی ان کے استادوں میں۔ باقی رہ گیا کہ جس کے نام کے ساتھ عبداللہ بن جابر عبدی نہیں ہے لفظ، کوئی اور ہے، وہ حسن بصری اس کا شاگرد ہو سکتا ہے، ہمیں اسے کوئی غرض نہیں ہے۔ عبداللہ بن جابر عبدی کے اساتذہ میں حسن بن علی ہی ہو سکتے ہیں، کسی نے بھی ان کے اساتذہ میں، یہ تو صحابی رسول ہے نا، یہ جو عبداللہ بن جابر عبدی ہیں یہ صحابی ہیں، اور صحابی سے یعنی حسن بن علی سے بیان کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ رہے ہیں، یا ان کو دیکھا ہے، یا ان سے روایت کر رہے ہیں۔ یہ حسن بصری کیسے بن گئے جی؟ اور پھر حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت بھی کر دی کہ یہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ جی بالکل، روایت ذکر کی انہوں نے باقاعدہ سے، اور ثبوت دیا، دیکھو کہ حسن بن علی ہے۔ تو یہ کتنی بڑی مطلب خطا ہے ہمارے بھائی، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئندہ اس پر معذرت کریں گے کہ انہوں نے حسن بصری کا سماع ثابت کرنے کے لیے حسن بن علی رضی اللہ عنہما، جی بالکل وہاں رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، رضی اللہ عنہ بھی لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے اسے حسن بصری بنانے کی کوشش کی۔ جی بالکل ایسے ہے۔ تو باقی جو دلائل ہیں ان کا حال پھر مطلب کہ ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں وہ ایک اور بات میں عرض کرتا چلوں، اپنے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ حسن بصری یعنی حسن الحسن ان علی، الحسن ان علی، ایسی کوئی روایت پیش نہ کی جائے، بالکل صحیح، وہ ہماری بات سے خارج ہوگی، کیونکہ حسن بصری مدلس تو ہیں نا۔ جی ہاں، مدلس تو ہیں، ان سے علی سے بیان کریں تو یہ کوئی سماع کی تصریح تو نہیں ہوتی۔ جی بالکل، مقدمہ یہ ہے کہ حسن بصری نے علی رضی اللہ تعالیٰ سے سماع کیا کہ نہیں کیا، جی ان کے ساتھ سماع نہیں ثابت ہو سکتا، بالکل، لہذا وہ روایت ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہی نہ وہ محسوس کریں، اس کو فائدہ ہی نہیں ان کو۔ ہم کہتے ہیں ایسی روایت پیش کریں جس میں حسن بصری نے سماع کی تصریح کر دی ہو، ٹھیک ہے، کہ انہوں نے سے علی رضی اللہ تعالیٰ سے، پیچھے سند صحیح ہو، سند صحیح، نیچے سند صحیح ہو، جی بالکل۔